تو بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اور وہ لوگ مغضوب ہو گئے، وہ لوگ بھٹک گئے، ان کا کوئی ولی و مرشد نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بات، کوئی ان کا دوست نہیں، کوئی ان کو ہدایت دینے والا نہیں۔ تو کیا قرآن نہیں ہے؟ کیوں بھٹک گئے؟ اسی لیے کہا کہ اور خدا کے راستے میں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سے ڈرو، تقوی اللہ ہے، اللہ سے ڈرو، اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ بھائی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم وسیلہ تلاش کر لے، کوئی نہیں، اے ایمان والو، اور پھر ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ابھی ایمان والے فلاح میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو تاکہ تمہارا کوئی مرشد ہو جائے، کوئی ولی ہو جائے، تمہیں کوئی دوست رکھنے والا ہو جائے، اور کوئی تمہیں ہدایت دینے والا ہو جائے، تاکہ وہ تمہیں عشق اور محبت کا راستہ دکھائے۔ اب جب تم عشق و محبت کے راستے میں قدم رکھو گے تو آزمائشوں میں آ جاؤ گے۔ اب تمہیں جہاد کی ضرورت ہے، جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے اس راستے میں۔ اب اس پہ صبر کرو اور مجاہدہ کرو۔ جدوجہد کے بارے میں کیا تھا؟ جدوجہد کس چیز کی؟ ہاں بتاتا ہوں میں تمہیں۔ مجاہدہ کرو، اب اس راستے میں لگ جاؤ، اور جب تم کامیاب ہو گئے تو تم فلاح پاؤ گے۔ اب وہ فلاح کیا ہے؟ والسابقون سابقون اولئک مقربون، یہ جو آگے بڑھنے والے ہیں یہی مقرب ہیں۔ اب اس راستے میں مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے اب اپنے نفس کے خلاف چلنا، اپنے نفس کو قابو کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک عام طریقہ ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت سے ہوگی، ہے نا یہ بات کہ بھئی عبادت کرو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، تو پھر شیطان کو کیوں نہیں ہوئی؟ مجاہدہ عبادت کرنا تو بڑا آسان کام ہے، سب سے آسان کام اگر دیکھا جائے تو عبادت ہی کرنا ہے، اور کوئی دوسرا کام آسان نہیں ہوتا۔ تسبیح پڑھنی ہے تم نے بیٹھ کے، نمازیں پڑھنی ہے، تو اس میں تمہاری کیا مشقت ہو رہی ہے بتاؤ؟ بھائی اگر مالک تم سے یہ کہہ دے کہ بھائی 1000 روپے روز تو کھڈا کھودنے کا مجھ سے لیتا، تو چھوڑ 1000 روپے روزانہ 1000 نفل پڑھ، 1000 روپے لے۔ تم کہو گے ڈھونڈ میں کام کرنے سے تو بہتر یہ نفل پڑھتے رہو، اپنے وضو کرتے رہو، وہ نفل پڑھتے رہو، اس سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ عبادت تو بڑی آسان ہے، تو عبادت مجاہدے میں تو شامل نہیں ہوئی۔
مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے انبیاء کی طرح اپنی زندگی کو گزارنا، دنیا میں رہ کر حوادث دنیا کا مقابلہ کر کر حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اب یہ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ارواحیں بنائی تھیں کہ جن کا ربط حق سے ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا، چاہے کتنی مصیبتیں آتی، چاہے کتنے بھی۔ آج ہم پہ تھوڑا سا اگر ایک بیماری کے بعد دوسری بیماری آ جاتی ہے یا ایک پریشانی کے ساتھ دوسری پریشانی آتی ہے، تم فوراً کیا کہتے ہو کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، پھر یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو مصیبت نہیں آ سکتی؟ یہی تمہاری نیت جو ہے غلط ہے، تمہیں مجاہدے سے باہر نکال دے گی۔ شکایت پیدا ہو گئی نا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب یہ تو ایک مجاہدے کی بہت چھوٹی سی شکل بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ ان کفار کی باتوں پہ صبر کریں اور خوبصورتی سے ان کو ٹال دیا کریں۔ اور ان جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ بہت تھوڑے سے دنوں کی ہیں۔ کیوں؟ اپنے حبیب کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ صبر کریں، رنجیدہ نہ ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے صبر کرنا مجاہدے میں شامل ہے۔ صبر کرنا، جبکہ صبر کس مقام پہ کرنا؟ جبکہ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ کہتا ہے اے نبی آپ ان کے لیے بد دعا کریں، میں سب کو مٹا دیتا ہوں۔ پھر تو لوگ ڈر جائیں گے نا، نہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ صبر کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو صبر کے لیے کہہ رہا ہے؟ جن سے زیادہ مخلوق میں کوئی پسند ہی نہیں ہے اس کو۔ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم نماز پڑھتے تو مصیبت کیوں آ گئی؟ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو مصیبت کیسے آ گئی؟ بعض لوگوں کے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگ میں نے آج قرآن پڑھا تھا آج ہی مصیبت آ گئی۔ ہاں پیر صاحب نے یہ وظیفہ بتایا تھا، بھی 3 دن میں وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ آفت آ گئی۔ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ یہی ہے کہ تو نہ دعا کر نہ بد دعا کر، اپنی زبان کو روک اور رضا پہ آ جا، جو اس کی طرح صادر ہو رہا ہے اس پہ صبر کر بس، اور اس صبر پر شکر کر کہ تو نے مجھے توفیق دی صبر کرنے کی۔ یہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ تسبیح پڑھنا نہیں ہے، مجاہدہ روزہ رکھنا نہیں ہے، مجاہدہ ہے اپنے آپ کو سب کے ساتھ رکھ کر سب سے الگ کرنا۔ اور خلق میں رہتے ہوئے تیری نظر خلق پہ نہ ہو، خالق پر ہو۔ آج میں کسی مخلوق میں کسی سے بھی سوال کرتا ہوں کہ بھئی میری یہ ضرورت ہے
تم میری ضرورت پوری کر سکتے ہو کر دو، وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں کرتا. میں اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھ لیتا ہوں نا کہ اب کل اس کا کام مجھ سے پڑے گا تو اس کا میں بھی نہیں کروں گا. آج اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، کل میں بھی نہیں دوں گا اس کا ساتھ. ہے نا بندے کی فطرت. لیکن سوال کی حد تک ہی نہیں جانا. مجاہدہ یہ ہے کہ تو بندوں کے دروازے اپنے لیے بند کر لے اور اپنے دروازے بندوں کے لیے کھول دے. یہ مجاہدہ ہے. اب ہم ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ کہ تو دنیا میں رہے مگر دنیا کی طلب تجھ میں نہ رہے. یہ مجاہدہ ہے کہ تو دنیا میں مقصد کے لیے آیا ہے، مطلب کے لیے نہیں آیا یہاں پہ. تو دنیا میں تجھے مقصد کے ساتھ رہنا ہے اور دنیا تجھے دی گئی ہے پوری، مگر تجھے اپنی ضرورت کے ساتھ رہنا ہے. تو دنیا کو استعمال کر بقدر ضرورت، اور بقدر ضرورت استعمال کر مگر اپنی ضرورت کو محدود کر. یہ مجاہدہ ہے. جتنی تجھے ضرورت ہے اس کو بھی محدود کر، اور جتنی تجھے شریعت نے اجازت دے دی ہے اس سے بھی محدود کر. مجاہدہ کرنے والوں کو لوگ پاگل کہتے ہیں، انسان نہیں کہتے کہ یہ انسان ہے، کہتے ہیں پاگل ہے یہ کوئی. شیطان جب تم مجاہدے پہ آتے ہو نا، جب تمہارے آگے آگے کھڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا. تم عبادت کتنی کرتی ہو وہ کبھی نہیں آئے گا تمہارے پاس. کہنے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، کہنے کہ لگا رہنے دے اس کو، میں بھی ایسے لگا رہتا تھا. آخر انجام یہی ہوگا جو میرا ہے. اس لیے اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی عبادت کرنے والوں سے. مجاہدے والوں سے ٹینشن میں آتا ہے وہ کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو کامیابی کے راستے پہ جا رہا ہے. کیوں کہ انعام والے وہی لوگ ہیں جو مجاہدے سے گزرے ہیں. تم مانگ کیا رہے ہو؟ نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، کہتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا. اب کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کہتے ہو انعمت علیہم، وہ جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ تو راستہ مجاہدے والوں کا ہے. دیکھو مجاہدہ تم میں تکبر پیدا نہیں ہونے دیتا، مجاہدہ تم میں حسد پیدا نہیں ہونے دیتا، مجاہدہ تم میں رونت نہیں آنے دیتا، مجاہدہ تمہیں متکبر نہیں کرتا. کیوں کہ مجاہدہ کرنے والے کو اپنی حیثیت و اوقات کا علم رہتا ہے ہر وقت. عبادت تم میں تکبر لائے گی، زہد تم میں ریا لائے گا، تقوی تم میں ریا اور تکبر لائے گا جو تم عبادت کے ذریعے حاصل کر رہے ہو. لیکن یہی جب چیزیں تم مجاہدے کے ذریعے حاصل کرو گے تو تم اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھو گے، تم اپنے آپ کو زاہد عبادت نہیں سمجھو گے، عابد نہیں سمجھو گے. کیوں کہ تم زاہد اور عابد
اور متقی نہیں ہو رہے ہو بلکہ تم تو بندے بن رہے ہو اس وقت. تو زاہد ہونے کے لیے، عابد ہونے کے لیے، متقی ہونے کے لیے، جو حقیقی متقی ہوتے ہیں، حقیقی عابد ہوتے ہیں، حقیقی عارف ہوتے ہیں، اس کے لیے تمہیں پہلے اس بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے مجاہدے کی، پھر تمہارا تقویٰ کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ تو قولاً اللہ سے نہیں ڈر رہا، عملاً اللہ سے ڈر رہا ہے. مجاہدے میں وہ ہوتا ہے کہ ایک بار حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈا پانی پیا، آپ کو اچھا لگا، آپ نے کہا ایک کٹورا اور دو، انہیں ایک کٹورا اور دے دیا. اب یہ کوئی بری بات ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی تھا، ایک کٹورا لیا. اب بسام میں گرمی بھی بے پناہ پڑتی ہے، تو ایک کٹورا آپ نے پیا، آپ نے کہا اچھا ہے ایک اور دے دو، ایک اور دے دیا. وہ ایک کے بعد دوسرا کٹورا پینے کے بعد آپ پہ ہلکی سی غفلت آ گئی اور آپ کو تھوڑی سستی ہوئی. آپ نے کہا تھوڑا سا آرام کر لوں، آپ کی آنکھ لگ گئی. تو ایک بزرگ نے دروازہ بجا دیا ان کے. آپ کے ساتھ یہ واقعہ 2 دفعہ ہوا ہے. ایک بزرگ نے دروازہ بجا دیا ان کا. ایک آپ کے مریض نے دروازہ کھولا، اس نے بولا کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا بایزید کا انتقال ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کیسے؟ تو اندر ہیں. انہوں نے کہا عرش پہ خبر اڑی تھی، فرشتوں میں چلی تھی خبر. یہ کیوں؟ ایک لمحے کی غفلت آئی تھی خالی. تو جب آپ بیدار ہوئے فوراً ہی، تو آپ نے 30 سال ابلا ہوا پانی پیا اس ایک لمحے کی غفلت کی سزا میں. یہ ہے مجاہدہ. اب بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں متقی بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی ہوتے ہیں، عبادت والے بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، مگر مقبول نہیں ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کی زہد اپنے نفس کے اطمینان کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. وہ اپنے نفس میں مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم تقوی میں ہیں، ہم متقی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اطمینان پسند نہیں. اور جب وہ متقی تمہیں دیکھے گا، وہ عبادت کرنے والا تمہیں دیکھے گا، تو فٹ اس کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. کیا یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو روزہ نہیں رکھتا، اس کو تو علم ہی نہیں ہے، یہ تو میری برابر نفلیں پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ کیا کرے گا، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ بھئی اللہ تیرا ہی خالی منہ دیکھنے کے لیے، اس کو تو اپنی خلق سے سب سے پیار ہے. اب جب اس کے دل میں یہ خیال گزرا اور وہ اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سارا تقوی، عبادت اپنے نفس کے اطمینان کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے ہوتا تو خلق تو آئینہ ہے، اور آئینے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے. تو جو ساری کمیاں مجھے سامنے والے میں نظر آ رہی ہیں ساری خوبیوں کے بعد، تو وہ ساری خوبیاں میری فریب ہیں. ہوں میں وہی جو وہ سامنے والا ہے، کیونکہ وہ آئینہ ہے میرا.
مجھے وہی نظر آ رہا ہے جو کچھ ہے. اصل نظر آئینے میں ہی آتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ مومن کا آئینہ ہے. تو بات یہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. جب مجاہدے میں، اسی لیے بزرگ جو ہے نا مجاہدے میں پہلے ڈالتے ہیں، عبادت میں بعد میں لگاتے ہیں. مداریہ خاندان کا طریقہ ہے یہ ایک، کہ جب کوئی شخص اس میں مرید ہوتا ہے، اب وہ مرید ہو گیا، اب ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں جاؤ مرید ہو گئے تم، روزہ نماز کرو اپنا. کہتا ہے نہیں، میں تو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، سلوک پہ آنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، لے آئیں گے تمہیں اس میں، آ جاؤ. کہتے ہیں لاؤ ایک کاسا لاؤ. کاسا لاتے ہیں، اس کو دے دو. دے دیا، بولے جاؤ بھیک مانگو. سارا دن بھیک مانگو، جہاں آپ ملے سو جاؤ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سارا دن بھیک مانگو، ایک روٹی اس میں سے کھانا، باقی سب خیرات کرنا. اب وہ کہنے لگے جی یہ کتنے دن کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو وقت بتائے گا کتنے دن کرنا ہے، ہم نہیں بتا سکتے ابھی تو شروع تو کر. ابھی شروع کرا نہیں، وقت کی پڑ گئی. اب وہ سال منگوائیں، 6 مہینے منگوائیں، 2 سال منگوائیں، 3 سال بھیک منگوائیں، سارے لوگوں کے اندر اس کو بھگاری مشہور کر دیں. اب بتاؤ جب لوگوں کے آگے بھیک مانگے گا، اس کی نفس کیا رہ جائے گا؟ عزت نفس. تو یہ ان کی ابتدا ہوتی ہے کہ بھئی جاؤ یہ کرو. اب اس راستے میں قدم رکھنا ہے نا فقیر کے راستے میں، تو چلو آؤ. پہلے تو فقیر کا کام یہی ہے کہ وہ بھیک مانگ کے کھائے، کسب نہ کرے. آگے سن لوگوں آگے ذلیل ہو، نفس کشی ہو اس کی. اب وہ جب کاسا لے کے گھومے گا تو کسی سے کہہ سکتا ہے میں متقی ہوں بہت؟ ملامتی ہوگا، ملامتی ہوگی اس کو. ہاں سے ہاں. اچھا اس کو متقی بھی گالیاں بکے گا، برا بھلا کہے گا، اور ایک فاسق اور فاجر بھی برا بھلا کہے گا، کہے گا ہٹا کٹا پھر رہا ہے، سب کے سنے گا. بچت بھی تو اسی میں ہے نا. ہاں. اب یہ مجاہدہ شروع ہو گیا اس کا. یہ ابھی اللہ کے راستے میں مجاہدہ نہیں کر رہا، ابھی تو نفس کے راستے میں مجاہدہ کر رہا ہے وہ. کیونکہ اللہ کے راستے کا مجاہدہ تو بعد میں آئے گا، ابھی تو پہلے اپنے نفس سے مجاہدہ کرے گا یہ، تاکہ خاندان والے، عزیز، اقارب، دوست، احباب سب اس کو صحیح طریقے سے ذلیل کر لیں. وہ کرواتے بھی میں ہی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ بھئی یہ اس کی سزا پوری ہوئی، نے کاسا لیا اس کا، اب شرم نہیں رہی کسی سے بھی، ٹھیک ہے نا. اب اس سے کہیں گے جاؤ جن جن پہ ظلم کیا ان سب سے معافی مانگو جا کے پہلے، اور جس کا حق تمہارے پاس ہے اس کا حق دو. خلق سے پہلے فارغ ہو، پھر خالق کی طرف آنا. اب میں نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی جائیداد دبائی ہوگی، مجھے معاف کر دے گا؟ اب وہ کہے گا جی وہ تو معافی نہیں کر رہا. انہوں نے کہا بھائی اس کے دروازے پہ پڑ جائے جا کے، معاف کرا کیا. یہ ان کا دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے. اور جس کا جو حق ہے تیری طرف اس کا وہ ادا کر کے آ. کیوں کہ جب تک تو خلق کے حق سے فارغ نہیں ہوگا، خالق تیری طرف منہ نہیں کرے گا. کیونکہ خلق کے حق تیرے راستے کی رکاوٹ بنے گی. لہذا پہلے ساری رکاوٹیں دور کر، میدان صاف کر پہلے اپنا، پھر دوڑیو اس پہ. یہ ان کا طریقہ کار ہے دوسرا.
اگر وہ ان 2 منزلوں سے گزر گیا تو پھر تیسری منزل سے شروع کی جاتی ہے. پھر تیسری منزل اس کی یہ ہوتی ہے کہ اب بلا سوال اپنی زندگی گزارنا شروع کر. اس سے مانگنا نہیں. کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کرنا. جو رب کی طرف سے تیرے لیے آ جائے، یعنی کہ تو اس کا مہمان بن جا. سبحان اللہ. اب اگر یہ 3 ہی راستوں نے اختیار کر کے طے کر لیے تو وہ تو ولایت میں ویسے داخل ہو جائے گا بغیر عبادت کے، کیونکہ دنیا کی تمنا تو ختم ہوئی اس کی، اور ساری ولایت دنیا کی تمنا ختم کرنا ہے، سارا سلوک. حرص لالچ سب ختم ہو گئی. اب کیا رہ گیا؟ اس کو کس سے حاسد ہوگا؟ وہ کس سے لالچ ہوگا اس کو؟ پھر جب اس منزل سے بھی گزرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بتا اب تو کسی چیز کا مالک ہے؟ کچھ تیری ملک میں ہے؟ اس سے بھی آزاد ہو کہ تیری کچھ ملک نہیں ہے. اور یہ جان کہ تو کسی کی ملک ہے سبحان اللہ. اور تیری کوئی ملک نہیں ہے. پانچ معاملوں میں منزل طے کرا دیتے ہیں پوری. اصل پھر وہ اب اس کو کہتے ہیں تسبیح ہاتھ میں لے. اور جب تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے اس کے تو پھر سب کچھ اس کے لیے اب کچھ ہے باقی تو اس کا خیال کس کو آئے گا؟ کس کا خیال آئے گا اس کو؟ اب ایک ہی کا خیال رہے گا اس کو. اب جو کچھ کر رہا ہے وہ ایک کے لیے کر رہا ہے بس. جب انہیں سارے دروازے ہی بند کر لیے تو جب مخلوق کے دروازے بندہ بند کر لیتا ہے خالق اپنا دروازہ کھول دیتا ہے پھر اس کے لیے. جو مخلوق سے نظر ہٹا لیتا ہے وہ خالق کی نظر میں آ جاتا ہے. اب جب وہ اپنے ذکر فکر کی کمال منزل پر پہنچتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک جو جو ہم نے اس کو راستے بتائے تھے اور دکھائے تھے، جن جن منزلوں پہ چلایا تھا، وہ سب اس میں قائم ہے یا نہیں ہے؟ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ سب استقامت پکڑ گیا اس کے اندر اب اور یہ مستقیم ہو گیا اس کے اندر، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ خلق کی رشد و ہدایت کرو. اب تیرا خلق میں رہنا تیرے نقصان دہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے مگر پانی نہیں پیتی رہتی، پانی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. پھر تو ایسے ہی اب تو دنیا میں رہے گا، دنیا تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. دنیا سے نکالا ہی اس کو اس لیے جاتا ہے کہ دنیا نقصان نہ پہنچائے. اب دنیا کیا نقصان پہنچائے گی؟ مگر دنیا یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا دنیا کی محبت میں. تو اس کو اس نقصان سے بچانا مجاہدہ ہے. اب ہم عبادت کو، چلے کاٹنے کو، وظیفہ پڑھنے کو مجاہدہ سمجھتے ہیں. یہ بھی مجاہدہ ہے مگر مجاہدے کا ایک حصہ ہے. اصل وہ ہے جو آپ نے بیان کیا. جی. اب وہی لوگ ہماری نظر میں سب سے زیادہ برے ہیں
کیوں برے ہیں؟ اس لیے برے ہیں کہ شیطان ان کو برا سمجھ رہا ہے. جو رب کی نظر میں اچھا ہوتا جاتا ہے وہ شیطان کی نظر میں برا ہوتا جاتا ہے. اور وہ جب شیطان کی نظر میں برا ہوتا جاتا ہے تو اس وقت لوگ بھی اس کو برا کہتے جاتے ہیں اور برا سمجھتے جاتے ہیں اور اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں. اور یہ رب کی مرضی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو الگ کرتے ہیں. لوگوں کی خطا نہیں ہوتی، کیونکہ جس سے تم پیار کرتے ہو اس کو گند سے نکالتے ہو. گندگی میں رہنے نہیں دیتے. بھائی تمہارا بچہ اگر کوئی سن جاتا ہے، پیشاب یا پوٹی کر لیتا ہے، تم اس کو اسی حالت میں رہنے دیتے ہو؟ کہتے ہو نہیں، فوراً سب کام چھوڑو، پہلے اس کو صاف کرو. اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی بیمار نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ اپنے بندے کو، خلق کو ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ بندے کو میرے الگ کر دیں. کیونکہ خالق اس کو اپنی طرف لینا چاہتا ہے، اور انہی کو لیتا ہے جو انصاف کرتے ہیں، یعنی کہ جو مجاہدہ کرنا شروع کرتے ہیں، خود مجاہدے میں آتے ہیں. سب کو نہیں لیتا کہ بھئی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، کیونکہ وہ کام بڑا صبر آزما ہے. انبیاء کا طریقہ ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ دیکھ لو آپ انبیاء کے واقعات اور معاملات دیکھ لو کہ ہر انبیاء کو جب نبوت ملی تو کتنی مشکل میں ملی. اللہ نے جب کسی نبی کو خلط پہنائی، یعنی کہ اپنی دوستی کری اور اس کو اپنی قبولیت کی خلط پہنائی، تو کہاں پہنائی؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنائی. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنائی. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں پہنائی. اور بیماری کی بھی کیسی حالت تھی؟ تو بات یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قرطبیوں نے مصر سے نکال کے کیوں چھوڑ دیا تھا زندہ؟ اس لیے انہیں پتا تھا کہ یہ صحرا ایسا ہے کہ اس میں موسیٰ خود مر جائے گا. کتنا امتحان کا ٹائم تھا وہ موسیٰ کے لیے، اسی سے گزرنے کے بعد پہنا دی. تو اللہ نے اپنے اتنے محبوب بندوں کو اس حالت میں خلط پہنائی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم جنت میں بیٹھ کے پہن لیں اپنے گھر میں، کہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، سارے معاملات بھی چلتے رہیں اور ولی بھی بن جائیں. اسی لیے انبیاء کے قدم پر ہوتے ہوئے انبیاء کے قدم پر ہوتے ہیں اولیاء اللہ. تو بھائی بات یہ ہے کہ مجاہدہ جو ہے کہ اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. ایمان والوں سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ایمان والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ ایمان والوں میں سے چنتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اپنے دوستوں میں سے چنتا ہے، ایمان والوں میں سے اپنے دوست چنتا ہے. یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ ان کو اندھیرے سے نکال لے اور اجالے میں لے جائے، یعنی کہ اپنی تجلیات میں ان کا داخلہ کرے، اپنے قرب میں لائے ان کو. کہاں سے لاتا ہے؟ ایمان والوں میں سے. اسی لیے کہا ہے کہ ایمان والو اللہ کے راہ میں،
اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. اور اللہ پہ کون ایمان لاتا ہے؟ اللہ پہ وہ ایمان لاتا ہے جو کفر کرتا ہے طاغوت کے ساتھ. اب طاغوت کون ہے؟ طاغوت تو تمام دنیا کی محبت ہے. طاغوت تو تیرا اپنا نفس ہے. طاغوت تو تیری اپنی خواہشات ہیں. اب ان سے کفر کر، ان سے کافر ہو. اگر جب تو دنیا سے کافر ہوگا تو دنیا تجھے رہنے دے گی اپنے اندر؟ اسے نکال کے باہر پھینکے گی. بھائی تمہارے اندر کوئی کافر ہو تم نکالو گے؟ نہیں نکالو گے. کس کو نکالو؟ یہ کافر ہے. تو جب تم کفر طاغوت کے ساتھ کر رہے ہو، طاغوت تمہیں کیسے رہنے دے گا؟ پھر تمہاری تو زندگی حرام کر دے گا. اور جہاں طاغوت ہی طاغوت ہو پھر وہاں کیا ہوگا؟ اتنے طاغوتوں کے بیچ میں ایک مومن ہو جائے تو باہر نکال کے پھینک دیں گے تمہیں. بے یار و مددگار ہو جاؤ گے. اسی لیے کہتے ہیں جو حق پر آیا وہ تنہا ہوا. بیوی بچے بھی نکال دیں گے کہنے کے لیے اس کو پاگل پن سو جائے. ہیں سسرال والے کہیں گے نفسیاتی ہو گیا اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ. یہ سب کچھ ہوگا. پھر تو بتاؤ مجاہدہ اس کو کہتے ہیں، مجاہدہ کرنا. تم رات بھر تہجد کی نماز پڑھو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. اور دن بھر بیٹھ کے رشوت لو، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بیوی بچے خوش رہیں گے، کہنے پڑھنے دو نماز اس کو. ہماری تو جان چھوٹی بھی، ہمارے اخراجات پیش کر رہے ہیں اور مزے آ رہے ہیں ہمارے. ہمیں کیا لینا دینا کسی بات سے؟ پڑھتا رہے نمازیں، ٹھیک ہے اپنے لیے پڑھ. تو جو یہ اپنے پہ خرچہ کرتا وہ ہم کر لیں گے اپنے پہ. یہ مجاہدہ ہوا. پھر یہی بات ہے بس، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. جبکہ وہ پانچوں نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، سال میں 3 دفعہ 4 دفعہ عمرے کے لیے جاتا ہے، 1 دفعہ حج کے لیے جاتا ہے. وہ کیا غلط کر رہا ہے بیچارہ؟ مسجد بھی بنوا رہا ہے، مدرسے بھی بنوا رہا ہے، وہاں بھی روٹیاں دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، ہر جگہ سب کچھ کر رہا ہے. تو اب اس کے میں کیا خلل ہے، کیا کمی ہے اس کے اندر؟ بھئی اللہ کے لیے کیا نہیں کر رہا بیچارہ وہ؟ بس ایک رشوت ہی لے رہا ہے لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے. بھئی 1 2 نمبر ہی کر لے تو کیا برائی ہے؟ اگر 10 اچھے کام کر رہا ہے تو 1 2 نمبر کا کر لے. توازن تو رہتا ہے نا. بولے وہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن لپیٹ لپیٹ کے پھینکے جائیں گے اعمال. اور وہ بڑے اعمال کیے ہوں گے انہوں نے. یہی وہ ہوں گے. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ جو دودھ میں کوئی پیشاب ملا کے پیے. اب نظر تو دودھ ہی آ رہا ہے نا، پیشاب تو کہیں نظر نہیں آئے گا اس کو. لیکن کیا وہ جائز تھا دودھ پینا؟ اس سے تو بھوکا رہ لیتا. بات یہ ہے کہ اگر حق حلال سے اس مجاہدے میں، جس مجاہدے کا ذکر ہے، اس مجاہدے میں تو 1 روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا خیرات کر دے گا اور 1 کھا لے گا تو تجھے وہ ثواب ہوگا کہ جو مسجد بنانے کے بعد بھی اس کو نہیں ہوگا. 1000 آدمی کھلانے کے بعد بھی نہیں ہوگا حرام کے پیسوں کا. اللہ تم سے نہیں کہہ رہا تم مسجدیں بناؤ آن کے. ایسے پیسوں کی اگر مسجد بناؤ گے تو اس میں لوگوں کی عبادت ہو جائے گی کیا؟ اپنے حق حلال کے پیسے سے بنا، 1 اینٹ لے آگے لگا دے.
اس اینٹ کا محل بن جائے گا تیرے لیے، لیکن اس صورت میں لے جا کے لگائے گا نا تو جس صورت میں تیرا حق حلال ہوگا۔ مجاہدے کا ہر لمحہ عبادت کا ہوتا ہے، اس لیے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ اگر بغیر مجاہدے کے تیرا جو پل گزر رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، وہ سب کا سب کفر میں گزر رہا ہے۔ کیوں کہ کفر غفلت ہے، اور بیداری ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان جو ہے وہ بیداری ہے۔ اگر تیری روح مردہ ہے اور تیرا نفس زندہ ہے تو کیا نتیجہ؟ روح تم سے اچھا کھانا مانگتی ہے؟ بالکل نہیں مانگتی، نہ اچھے کپڑے مانگتی ہے، نہ ایسو آشائش مانگتی ہے۔ یاد مان، روح کی غذا تو مشاہدہ ہے، دیدار ہے، تو نے تو اس کو مردہ رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ نفس تیرا طاقتور ہوا ہے، وہ ایک ایسا کمبل بنا ہوا ہے جو روح کو پوشیدہ کر رکھا ہے اس نے۔ تو بات یہ ہے کہ تم یہاں پر کروڑوں اربوں کے مالک بن جاتے ہو، پورے بادشاہ ہوتے ہیں، مملکتیں ان کی ہوتی ہیں، وہ مالک ہوتے ہیں، خزانے ہوتے ہیں، دفینے ہوتے ہیں، مر کے کیا لے کے جاتے ہیں؟ ایک بار بیروت دانا ہارون رشید دربار میں آیا، دربار میں کوئی بھی نہیں، تخت خالی پڑا ہوا، یہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھے ہوئے اس پہ اگڑو، مجنون جیسی حالت ہوتی تھی، پیر گندے ہو رہے، اب وہ قالین پہ، وہ بادشاہ کا قالین، تخت، سپاہی آ گیا، انہوں نے بولا بھائی اتر اس پہ سے، نہیں اترتا، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے پہلے سمجھایا، وہ نہیں مانے، انہوں نے کوڑے نکال لیے، مارنا شروع کر دیا بیلو دانوں کو۔ اب بیلو دانوں خوب ہنس رہے، ٹھٹے مار مار کے وہ مار رہے۔ اب ایک سے جب بس نہیں آئی، دو آ گئے اور بولے کیا ہوا، یہ تو بڑا ہی وہ ہے ڈھیٹ آدمی بھائی۔ ایک دو نے اور لگانے شروع کر دیے، اتنے میں جب شور مچا تو ہارون رشید آ گئے۔ ہارون رشید نے کہا ٹھہرو، کہا بیلول کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا علی جا اے امیر، یہ آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، اس لیے ہم مار رہے تھے اس کو۔ آپ اترے، کھڑے ہو کے ہنسنے لگے۔ تو انہوں نے کہا، ہارون رشید نے کہا اے بیلول کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اے ہارون، میں تو تجھے یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی دیر کے لیے بیٹھا تھا تو یہ حال ہوا ہے، تو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے اس کو، تیرا کیا ہوگا؟ آئی نا سمجھ بات؟ حضرت امام جعفر صادق جیل میں تھے، بند، کوٹری میں بند کر رکھا تھا آپ کو، تو ملاقات کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو جیل کی کھڑکی تھی ایک چھوٹی سی، وہ کھلی ہوئی تھی، تو انہوں نے کوشش کر آ کے بیروت دانا نے اس کوٹری پہ سے پکارا کہ حضرت ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ایک ٹھیکری پہ انہوں نے عبارت لکھی اور پھینک دیا اندر کھڑکی سے نیچے۔ آپ امام جعفر صادق نے وہ دیکھی اور کوئلہ بھی پھینک دیا انہوں نے اندر۔ تو آپ نے ٹھیکری اٹھائی، صاف کری اور اس پہ جیم لکھ دیا، اور وہ ٹھیکری واپس باہر پھینک دی۔ جب انہوں نے جیم دیکھا تو ان کی حالت بدل گئی، یہ مجنون ہو گئے۔
تو جو ان کے ساتھی تھے، یہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ جنون اختیار کرو۔ آپ مجنون نہیں تھے، مجذوب نہیں تھے، اختیار کیا آپ نے اختیار کیا تھا آپ کے حکم پر، اپنے پیر کے استاد۔ ہاں جنون، تو آپ مجنون ہو گئے تھے، ساری عمر اسی طرح سے لے۔ اللہ تو بات یہ سمجھنے والی ہے، دیکھو دنیا چھوڑنے کو کسی کے لیے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، نہ چھوڑی جاتی ہے اور نہ ہی چھوڑی جا سکتی ہے، مگر جب بیمار ہوتا ہے نا آدمی تو اس سے بہت ساری چیزیں چھڑوائی جاتی ہیں۔ اللہ، پرہیز کروایا جاتا پرہیز کروایا جاتا ہے، ایک بیمار آدمی کو روٹی نہیں کھلائی جاتی، اس کی بیماری کی کیفیت دے کر اس سے پرہیز کرایا جاتا ہے، طبیب اس کو پرہیز کراتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں چھوڑنی ہے، یہ دوا کھانی ہے، تو تیرے مرض میں افاقہ ہوگا، نہیں تو مرض بڑھتا جائے گا۔ تو ہم گویا مریض نفس ہیں، ہم مریض ہیں۔ اب جو طبیب ہوتا ہے وہ ہمارا پھر نسخہ ترتیب دیتا ہے اور پرہیز بتاتا ہے کہ اس مرض کا تمہیں کیا پرہیز کرنا ہے، کہ تمہارا ایمان جو ہے بیچارہ وہ مریض ہوا ہے، اس وقت تمہاری روح مریض ہے، اس کا مرض دور کرنے کے لیے تمہیں یہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ اب اس میں چاہے وہ دنیا چھڑوائے، چاہے آخرت چھڑوائے، چاہے بچے چھڑوائے، چاہے کچھ چھڑوائے، اس میں وہ قصوروار نہیں ہوتا، مرض کے حساب سے۔ وہ مرض کے حساب سے تجویز کر رہا ہوتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے۔ اب کوئی جاہل یہ کہ ہے کہ ارے یہ تو چھوڑ رہا ہے تو مر جائے گا۔ اب اس سے پوچھو کہ بھئی طبیب زیادہ جانتا ہے یا ایک جاہل زیادہ جانتا ہے؟ اچھا، موت کے خوف سے پرہیز کر لیتے ہو اور دوا کھا لیتے ہو، لیکن اللہ کے خوف سے پرہیز نہیں کرتے کوئی بھی، اور اللہ کی محبت میں کوئی گولی نہیں کھاتے۔